ایک امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی عام سیاہ فام نہیں بلکہ امریکی سیکرٹ سروس کا کوئی ایجنٹ ہو جو میری تلاش میں آئمین کی معاونت کر رہا ہو۔ اگر یہ مفروضہ درست ہوتا تو اس کا مارا جانا آسان نہیں تھا۔ آئمین اپنے تحفظ کے لیے اسے منظر عام سے ہٹ کر روپوش ہو جانے یا پہلی دستیاب پرواز سے امریکہ روانہ ہونے کا حکم دے سکتا تھا۔ ہر دو صورتوں میں ہمارے لیے اس کالے کی افادیت بالکل ختم ہو کر رہ جاتی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے مورے کا ایک ایک نقش بہت اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیا تھا۔ اسے اپنی کامیابی کی کوئی آس رہتی تو وہ ایک بار بلا رکاوٹ واپس لوٹنے کے بعد دوبارہ فارمیسی کا رخ کر سکتا تھا۔ اس وقت ہم بہتر اور بھرپور تیاری کے ساتھ اسے دبوچ سکتے تھے۔ اپنی کامیابی کا وہ در کھلا رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم تینوں میں سے کوئی اس کے پیچھے نہ جائے۔ تعصف اور بے بسی کے اس مرحلے پر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے ہر ایک کو خود سے دور رکھ کر سنگین غلطی کی تھی۔ اگر کوئی قرب و جوار میں موجود ہوتا تو اس وقت سیاہ فام کا پیچھا کر کے اس کا ٹھکانہ ضرور معلوم کر سکتا تھا۔ میری گولڈن فارمیسی پر بیٹھنے کی بات سنتے ہی سلطان شاہ مضطرب ہو گیا تھا۔ اس کی ذاتی رائے تھی کہ میں آگ کے شعلوں سے کھیلنے کی نادانی کرنے جا رہا تھا، مگر اس نے میرے تیور دیکھ لیے تھے۔ میری برہمی کے خیال سے اس نے اپنی زبان بند رکھی اور دل ہی دل میں ان خطرات کا تدارک کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا جو مجھے اس مہم میں پیش آ سکتے تھے۔ وہ میرے اس خیال سے متفق تھا کہ فارمیسی کے گرد زیادہ بھیڑ بھاڑ ہونے کی وجہ سے ہمارا دشمن قبل از وقت چوکنا ہو جائے گا اور ایسا کوئی وار کر گزرے گا جس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میرا بالکل یکو تنہا ہونا بہت خطرناک اور وقت کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ وہ صبح 4 بجے تک جاگتا اور بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر نت نئے وسوسے سر ابھار رہے تھے جن میں میری دردناک موت کا اندیشہ سب سے قوی تھا۔ آخرکار اس نے کسی کو اعتماد میں لیے بغیر اپنے طور پر ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھ سے اپنے اختلاف رائے کا اظہار کر کے مجھے ناراض نہیں کرے گا، لیکن مجھے بالکل بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ چند گھنٹوں کی نیند لینے کے بعد سلطان شاہ اس خوف سے 7 بجے بیدار ہو گیا کہ کہیں میں کسی سے کچھ کہے سنے بغیر خاموشی سے جہانگیر کی طرف نہ چل دوں۔ اس نے اٹھ کر گھر کا جائزہ لیا۔ سب سو رہے تھے۔ وہ اپنی تیاری مکمل کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ میرے اور ویرا کے ساتھ بھرپور گفتگو کے دوران بھی اس نے کسی کو اپنے ارادے کی بھنک نہیں رکھنے تھی۔ اربوں کی حمایت میں ویرا سے یوں جوش و خروش سے بحث کرتا رہا جیسے کرۂ ارض کی بقا کا دار و مدار ہی اس بحث کے نتیجے پر ہو۔ میں جہانگیر کے گھر جانے کا ارادہ کر کے ان لوگوں سے رخصت ہوا تو چند منٹ بعد سلطان شاہ نے بھی شہر کی کوچہ نوردی کا ارادہ ظاہر کیا اور گاڑی لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اسے اندازہ تھا کہ جہانگیر کے گھر پر مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اسے کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد مجھے آخرکار گولڈن فارمیسی کا رخ کرنا تھا جہاں مقابلے کی اصل بساط جمنی تھی۔ اس نے مین روڈ سے ہٹ کر ایک ایسی گلی میں گاڑی پار کی جہاں میری نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ وہ اس علاقے کے پرہجوم فٹ پاتھ پر راستہ بناتا ہوا گولڈن فارمیسی کے سامنے سے گزرا اور پھر اسی کے آس پاس منڈلانے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کرینے کے لباس میں زیادہ دیر تک وہاں موجود رہا تو کسی نہ کسی کی نظروں میں آ جائے گا۔ اس نے خاموشی سے سڑک عبور کی اور لی مارکیٹ کے سرکاری پیشاب خانوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہاں سے برآمد ہوا تو اس کے حلیے میں نمایاں تبدیلی آ چکی تھی۔ سنورے ہوئے بال بے ترتیب اور آوارہ ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی قمیض پتلون سے باہر نکال لی تھی۔ گریبان کے 2 بٹن کھول کر قمیض کے کالر کو اوباشوں کے انداز میں گردن سے پیچھے ڈھلکا لیا تھا۔ چمکتے ہوئے جوتوں پر گرد اور میلے جوتے کی تہ آ چکی تھی۔ اپنے نئے گیٹ اپ کی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک پنواڑی سے ہلکے تمباکو کا ایک پان خریدا اور منہ میں دبا لیا۔ اپنی نئی ہیت میں وہ اوباش اور آوارہ گرد نوجوان نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی دانشت میں خاصا وقت گزار کر آیا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر فارمیسی کے کاؤنٹر کے پیچھے نظریں دوڑائیں مگر میں وہاں نہیں پہنچا تھا۔ اچانک اسے ہلکے سے سرور کے ساتھ اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے زندگی میں کبھی پان نہیں کھایا تھا۔ اس وقت اپنی اداکاری میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے تمباکو والا پان منہ میں دبا لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پان کی تہوں میں دبا ہوا تمباکو اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ مزید احتیاط کے طور پر اس نے گاہے گاہے منہ چلانے کا سلسلہ بھی موقوف کر دیا تھا۔ پان میں موجود اجزائے ترکیبی اس کے الدواب دہن میں دھیرے دھیرے خود ہی کھل رہے تھے۔ اس نے پان خوروں کو اکثر گھنونے انداز میں ہر جگہ پچکاریاں مارتے دیکھا تھا اور ہمیشہ ان پر دل ہی دل میں ملامت کی تھی، مگر اس وقت سلطان شاہ پر نظریہ ضرورت پوری شدت کے ساتھ آشکار ہو رہا تھا۔
نامطلوب سرور کی پہلی لہر کے حملہ آور ہوتے ہی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے فوری طور پر اس مرغوبے سے نجات حاصل نہ کی جو دھیرے دھیرے اس کے دہانے میں جمع ہو رہا تھا تو وہ تیورا کر کہیں بھی ڈھیر ہو جائے گا۔ پھر آئی مین اور اس کے آدمی اسے روند کر بھی گزر جاتے تو اسے جلدی ہوش نہ آتا۔ وہ ہولے ہولے لہراتا ہوا بجلی کے ایک کھمبے تک پہنچا اور اسے ٹیک لگا کر سڑک پر پیک کی ایک لمبی سی پچکاری مارتی۔ اس حرکت سے اسے فوری طور پر افاقہ ہوا۔ ہر وقت اور ہر جگہ تھوکنے کی عادت سے اجتناب کی وجہ سے اس نے ٹرانسپورٹ لائن میں دن رات کام کرنے کے باوجود کبھی نسوار نہیں چکی تھی۔ اس لمحے اسے اندازہ ہوا کہ تمباکو اور نسوار کھانے والے ناشائستگی کے ارتکاب پر کیوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ تمباکو والا پان اس کے لیے ایک بہانہ بن گیا۔ اس سے پیدا ہونے والی مجبوری کے نتیجے میں وہ جس کھمبے سے ٹکا تھا وہ اس کے لیے بہت موزوں تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے اس نے ایک دراز قامت صحت مند اور معنق سیاہ فام کو تیسری مرتبہ فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے گولڈن فارمیسی میں جھانکتے دیکھا تو چونک کے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے پہلے اس نے مشتبہ آدمی کو مخالف سمت سے آتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، کھمبے سے ٹیک لگائے دھیرے دھیرے جگالی کرتا رہا۔ پے در پے پیک کی کئی پچکاریاں اگلنے کے بعد اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ اس کے دہانے میں جو کچھ باقی رہ گیا تھا اس میں تمباکو کا جوہر خاص نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس معنق اور مہذب سیاہ فام نے اس کے ذہن میں ہلچل سے مچا دی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چوتھی بار گولڈن فارمیسی کے سامنے سے گزرتا ہوا نظر آیا تو وہ ضرور اس کے پیچھے جائے گا تاکہ اس کی حقیقت اور عزائم کے بارے میں کچھ جان سکے۔ اسے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ بھیڑ میں سب سے اوپر تیرتا ہوا سیاہ فام کا چہرہ اسی سمت سے نمودار ہوا تھا جدھر وہ آخری بار غائب ہوا تھا۔ شاید وہ 200-400 گز کے فاصلے میں وہیں منڈلاتا پھر رہا تھا۔ اس بار بھی شفاف عدسوں کے پیچھے چمکتی ہوئی سیاہ آنکھیں فارمیسی کی طرف نگراں تھیں۔ سیاہ فام کے قریب سے گزرتے ہوئے سلطان شاہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کالے سے اڑنے کے لیے کیا راہ اختیار کی جائے۔ اس وقت تک وہ اسے کوئی مقامی سمجھ رہا تھا مگر اسے یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ انہی لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا جن کی تلاش میں اپنا گھر چھوڑ کر گولڈن فارمیسی کی راہ اختیار کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ سلطان شاہ کو فوری طور پر اور کوئی راہ نہ سوچی تو اس نے یکا اپنی رفتار بڑھا دی اور اس کالے کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے زور سے شانہ مار کر وہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے رہ گیا۔ اوہ یو سن آف اے بچ! خالص امریکی لب و لہجے میں ایک دبی دبی بے ساختہ غراٹ اس کے کانوں میں آئی مگر وہ مڑ کر دیکھے بغیر اسی رفتار سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بدن میں سنسنی کی لہریں سرایت کر گئیں جسے وہ ایک مقامی مکرانی سمجھ رہا تھا۔ وہ امریکی کالا نکلا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے رکنے یا مڑنے کی حماقت نہیں کی تھی مگر کالے کی کسی متوقع جاہریت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ ترقی یافتہ ملکوں کے شہری تیسری دنیا کے کسی پسماندہ ملک کا رخ کرتے ہیں تو چھوٹی بڑی بدتمیزیوں کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ کسی بدمزگی میں الجھ کر اپنی راہ کھوٹی نہیں کرتے۔ وہ کالا بس اپنی مادری زبان میں بڑبڑاتا رہ گیا۔ اس نے سلطان شاہ کو عملی طور پر کوئی سبق دینے کی کوشش نہیں کی۔ سلطان شاہ اپنی کامیابی پر نازاں تھا۔ اس کالے کا غیر ملکی بلکہ امریکی ہونا اس امر کی دلیل تھا کہ وہ ڈینی کے خون کے پیاسوں کا ساتھی تھا۔ سلطان شاہ کا دماغ بادلوں سے بھی اوپر اڑ رہا تھا اور قدموں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ بہت دور نکل آنے کے بعد اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا اور وہ رک کر پلٹ پڑا۔ اسے یقین تھا کہ دور نکل آنے کے باوجود اس نے کالے کو نہیں کھویا ہوگا۔ وہ کسی خاص مقصد کے تحت گولڈن فارمیسی کے گرد منڈلا رہا تھا۔ وہ اپنا مقصد حاصل کیے بغیر وہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ آپس میں ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ اسے یاد تھا کہ ویرا نے پچھلی رات پہلی بار جہانگیر کی ذات کو درپیش خطرے کی نشاندہی کر کے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ وہ کالا جہانگیر کی آمد کا منتظر تھا۔ یہ اس کے مقدر کی خرابی تھی کہ میں جہانگیر کو اس کے گھر چھوڑ کر ادھر آ رہا تھا۔ سلطان شاہ نے واپسی کے لیے کالے والی حماقت نہیں کی بلکہ سڑک پار کر کے فٹ پاتھ بدل لی۔ متعدد ٹھیلوں پر مشتمل ایک بازار کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی نظر قمیصوں کے ٹھیلے پر پڑی۔ وہاں لنڈا بازار کی پرانی مگر صاف ستھری قمیصیں 20-20 روپے میں بک رہی تھیں۔ اس نے اپنی نیلے رنگ کی 4 خانوں والی قمیص پر نگاہ ڈالی اور سوچ میں پڑ گیا۔ حالات بتا رہے تھے کہ سورج ڈھلنے سے پہلے اس کالے سے ایک مرتبہ پھر سامنا ہونا ناگزیر تھا۔ سلطان شاہ کا زوردار کندھا کھانے کے بعد وہ اس کی صورت دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا لیکن اس کی مخصوص قمیص کو آسانی سے پہچان سکتا تھا۔ اس نے بس چند ثانیوں کے لیے سوچا اور پھر اس ٹھیلے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹھیلے سے اپنے لیے نصف آستینوں والی ایک سفید بش شرٹ خریدی اور لوگوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اپنی قمیص کی جیب خالی کر کے
اسے اتارا اور سفید بشرٹ پہن لی۔ ٹھیلے والا اس کی مردانگی اور ہمت کے قصیدے پڑھنے لگا۔ اس نے قیمت ادا کر کے اتاری ہوئی قمیض تھیلی میں ڈالی اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس ریڈی میڈ تبدیلی کے بعد اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ دوبارہ سامنا ہونے پر وہ صورت حرام امریکی آسانی سے اسے نہیں پہچان سکے گا۔ واپسی پر کافی دیر تک وہ کالا اسے نظر نہیں آیا۔ اس دوران میں فارمیسی پر پہنچ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر سلطان شاہ کی جان میں جان آئی۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کالا مجھے دیکھ لینے کے بعد وہاں سے غائب ہوا تھا یا اس سے پہلے ہی کہیں رفو چکر ہو گیا تھا۔ ایک طرف سلطان شاہ مجھے اس کے بارے میں ہوشیار کرنے کے لیے بے چین تھا، دوسری طرف اسے یہ اندیشہ تھا کہ کالا کسی بھی لمحے نمودار ہو جائے گا۔ وہ سلطان شاہ کو فارمیسی میں موجود یا آتے جاتے دیکھ لیتا تو کھیل بگڑ سکتا تھا۔ کالا اسے ٹکرانے والے کی حیثیت سے پہچانتا یا نہ پہچانتا، یہ ضرور سمجھ لیتا کہ وہ میرا ساتھی ہے۔ سلطان شاہ سخت تذبذب کے عالم میں کافی دیر تک فارمیسی کے آس پاس گھومتا رہا۔ قمیض تبدیل کرنے کے بعد اس نے دوبارہ بجلی کے کھمبے کا سہارا نہیں لیا تھا۔ اسی دوران میں کالا اپنے ہاتھ میں ایک پرچہ لیے نمودار ہوا اور بے دھڑک فارمیسی میں داخل ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ کیا منصوبہ لے کر وہاں پہنچا تھا۔ اس وقت میں کیبن میں تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ میں اس کی واپسی سے پہلے کیبن سے باہر نکل آتا۔ سلطان شاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ کالا دکان میں میری موجودگی سے باخبر ہو چکا تھا اور صرف یہ جائزہ لینے کے لیے اندر گیا تھا کہ میرے اغوا کی واردات کی کامیابی کے کیا امکانات تھے۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ میں امریکی سے عوام کی واپسی سے پہلے کاؤنٹر پر آ گیا اور میری چھٹی حص نے مجھے اس کی طرف سے خبردار کر دیا۔ مجھ سے بقایا رقم لینے کے بعد وہ پراسرار امریکی گولڈن فارمیسی سے باہر نکلا تو سلطان شاہ نے اپنی کمین گاہ چھوڑ دی۔ اس نے کالے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کالے کے انداز میں ذرا بھی عجلت یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ دوسری طرف سلطان شاہ کا خون کھول رہا تھا کہ اس کا ایک دشمن اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر دیدہ دلیری سے واپس جا رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ وہ کالا جسمانی طور پر اس سے کم تر نہیں تو برتر بھی نہیں تھا۔ دست بدست مقابلہ ہوتا تو برابر کی لڑائی ہوتی۔ کالا ایسے کسی ٹکراؤ کے لیے تیار نہیں تھا۔ سلطان شاہ سر سے پیر تک آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کالے کو بری طرح لہو لہان کر دے گا۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ ممکنہ نتائج پر زیادہ غور کر کے وہ اپنی مردانگی کو بٹا لگا رہا تھا۔ وہ کسی وحشی سانڈ کی طرح لوگوں کو چیر کر اپنا راستہ بناتا ہوا آگے بڑھا اور پیچھے سے ڈنگا لگا کر کالے کو پرشور آواز سے فٹ پاتھ پر گرا دیا۔ کالے کے جسم کے گرنے کا دھماکہ بہت زوردار تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلنے والی بدیسی مغلظات کا طوفان بھی کم نہیں تھا۔ وہ سلطان شاہ کو لٹیرا اور جیب کترا قرار دے رہا تھا۔ سلطان شاہ کو اپنی ابتدائی فتح مندی کا پوری طرح ادراک کرنے کا موقع نہیں ملا۔ قرب و جوار کے لوگ اس واقعے پر اتنی تیزی سے سمٹے تھے کہ درمیان میں بس وہی دونوں رہ گئے تھے۔ کالے کے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ اسے کس نے گرایا ہوگا۔ وہ حیرت ناک تیزی سے فٹ پاتھ سے اٹھا اور کسی پیشہ ور باکسر کی طرح مکے تان کر سلطان شاہ پر ٹوٹ پڑا۔ اسے اپنی حریف سے اتنی پھرتی کی توقع نہیں تھی۔ بائیں جبڑے پر ایک زوردار گھونسا کھا کر اس پر 14 طبق روشن ہو گئے اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دور چلا گیا۔ کالا دوبارہ اس پر جھپٹا تو اس نے داہنی لات اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں رسید کی۔ کالا اذیت سے بلبلاتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ سلطان شاہ نے بڑھ کر اسے لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ وہ صحت مندی نہیں سخت جان بھی تھا۔ خود کو سنبھالنے تک سکون سے مار کھاتا رہا۔ سلطان شاہ نے اس کے چہرے پر کئی جگہ سے خون نکال دیا تھا۔ پھر وہ کسی کمانڈو کی طرح تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس کے دونوں ہاتھ چل پڑے تھے۔ سلطان شاہ اس کے تابڑ توڑ حملوں سے بوکھلا گیا۔ وہ واقعہ فارمیسی سے کافی فاصلے پر پیش آیا تھا، اس لیے دکان میں کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ تھوڑی دور کیا تماشا ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے گرد تماشائیوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی۔ سب مبہوت ہو کر یوں وہ خونی مقابلہ دیکھ رہے تھے جیسے پیسے دے کر وہاں آئے ہوں۔ کسی نے دخل انداز ہونے یا انہیں الگ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ پکڑ لو اسے، یہ خطرناک بدماش ہے۔ بازی ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر سلطان شاہ نے لوگوں کو اکسایا۔ اس کے پہلے فکرے پر مجمع میں کہیں کہیں تحریک سی ہوئی تھی، لیکن کالے کی بدماشی کا اعلان سنتے ہی سب کے حوصلے دم توڑ گئے۔ اڑے ماڑو سالے کو، یہ شیدی نہیں ہے، ایک نوجوان کو ترارا اور اس کے ساتھ کئی تندرست آدمی کالے کی طرف لپکے۔ کالے کے لیے وہ تبدیلی تباہ کن تھی۔ وہ بہت ہوش مندی سے لڑ رہا تھا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے اپنی جیب سے اپنا ہتھیار نکال لیا۔ اس کے ہاتھ میں بیم گن دیکھتے ہی سلطان شاہ کے فرشتے کوچ کر گئے۔ پتلے نزل والی بیم گن کو وہ ہزاروں ہتھیاروں میں سے دور سے پہچان سکتا تھا۔ اس وقت کالے کے لیے سلطان شاہ کمزور حریف تھا۔
उसे असल खतरा उन तमाशाइयों की तरफ से था जो मुश्तिल होकर उस पर हमला आवर होने वाले थे। रुक जाओ, वो बीम गन की नाल लहरा कर हल्क के बर अंग्रेजी में धाड़ा, वरना सबको जलाकर राख कर दूंगा। उसकी जान पर बनाई थी। उसने अपनी धमकी के नतीजे का इंतजार किए बगैर बीम गन का ट्रैगर दबा दिया। लेजर शुआओं की जद में आकर एक शख्स का बायां बाजू कटकर नीचे गिर गया। वो एक अनहोना और नाकाबिले यकीन वाकया था। तमाशाइयों में भगदड़ मच गई और वो शोर मचाते हुए भाग निकले। किसी को अपना होश नहीं था। जिधर जिसके सींग समाये वो उसी तरफ हो लिया। काला भी वहां नहीं रुका। तमाशाइयों के पैर उखाड़ते ही उसने भी एक तरफ दौड़ लगा दी। सुल्तान शाह ने मजरू आंखों से उस बेगुनाह को देखा जो काले के हाथों अपने बाएं बाजू से महरूम हो चुका था और इस वक्त फुटपाथ पर बुरी तरह चीख चीख कर तड़प रहा था। वारदात मुकम्मल हो चुकी थी। असल मुजरिम मौका से फरार हो गया था। वो गुंजान कारोबारी इलाका था। किसी भी लम्हे पुलिस की नफरी वारिद हो सकती थी। इस वक्त वो वारदात का अकलौता फरीक था। गुलू खुलासी की नौबत आने से पहले पुलिस वाले उसका हशर खराब कर सकते थे। वहां से निकल जाना ही उसके हक में बेहतर था। उसने फुटपाथ पर गिरी हुई 4 खाने वाली कमीज की थैली उठाई और सड़क पर दौड़ता चला गया। भगदड़ के नतीजे में पैदा होने वाला तमाशाइयों का एक रेला गोल्डन फार्मेसी के सामने से भी गुजरा। दोनों मुलाजमों ने लोगों से पूछना चाहा, लेकिन हर एक पर मौत किसी घबराहट तारी थी। किसी को रुक कर जवाब देने का होश नहीं था। इस भीड़ में बहुत से लोग ऐसे थे जिनको असल वाक़े की हवा भी नहीं लगी थी। बस उन्होंने दूसरों की देखा देखी सर पर पैर रखकर भागना शुरू कर दिया था। इस वक्त हमें सिर्फ इतना पता चल सका कि आस पास कोई खतरनाक झगड़ा हो गया था। दुकानदारों ने तेजी के साथ शटर गिराने शुरू कर दिए। इधर सुल्तान शाह दोबारा एक सरकारी बैतुल खला में जा घुसा था और अपने मुतवर्रम चेहरे को सहला रहा था। वो इस कोठरी के इस्तेमाल की सरकारी फीस पेशगी अदा करके अंदर दाखिल हुआ था, इसलिए अंदर धुंधला सा उजाला फैला हुआ था जो मुश्तरका छत पर लगे हुए अकलौते बल्ब का मरहूने मिन्नत था। सुल्तान शाह ने मुताफिन बाथरूम का बुलेट चढ़ाकर अपना जायजा लिया तो सफेद बुश शर्ट पर ताज़ा खून के कई धब्बे आ चुके थे। उसने वो बुश शर्ट वहीं उतार दी और अपनी 4 खाने वाली कमीज दोबारा पहन दी। किसी शौकीन मिजाज जमादार ने इस बाथरूम में दरवाजे पर टेप से एक टूटा हुआ आईना चिपकाया हुआ था। सुल्तान शाह को इसमें अपने चेहरे का अक्स देखकर सदमा हुआ। इसको अंदाजा नहीं हो सका कि काले ने उसे इतनी बेरहमी से मारा होगा। उसने सफेद बुश शर्ट की आस्तीन पानी में तर करके अपने जख्म साफ करने शुरू कर दिए ताकि बाहर निकलने के काबिल हो सके। इस वक्त उसके सामने 2 रास्ते थे। बाहर निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करने की बजाय कोई भी सवारी पकड़े और सीधा घर लौट जाए, या अपने बिगड़े हुए चेहरे को लोगों से बचाते हुए मुझ तक पहुंचने की कोशिश करे। इसके लिए दूसरी राह पसंदीदा थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि रास्ते में पुलिस से सामना हो जाता तो वो एक नई आफत में गिरफ्तार हो सकता था। गोल्डन फार्मेसी में और उसके आसपास जो कुछ हुआ वो इस कदर लर्जाखेज और नाकाबिले यकीन था कि इसका मेरे इल्म में आना जरूरी था। एक सियाफाम अमरीकी का मकामी लिबास में मुझ तक पहुंचना और फिर सरेआम बीम गन इस्तेमाल करना मामूली वाकयात नहीं थे। शी में बीम गन से सिर्फ आई मैन के रुतबे पर फाइज लोगों को दी जाती थी। सियाफाम के बीम गन चलाने से जाहिर हो रहा था कि वही शी का नया आई मैन था जो मेरे खिलाफ खम ठोंक कर कराची के मैदान में उतरा था। सुल्तान शाह अपने जख्मों की सफाई और कमीज की तब्दीली के बाद बैतुल खला वाले हाल से बाहर निकला तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हर तरफ खौफो हिरास और सनसनी का राज था। सामने वाली फुटपाथ पर सन्नाटा हो चुका था। जाए वारदात के करीब वाक़े तमाम दुकानें बंद हो चुकी थीं। ठेलों और पथारों वाले अपना सारा साजो सामान जूं का तूं छोड़कर कहीं भाग चुके थे। सड़कें इस पार पुलिस वालों की वर्दियां और टोपियां ही टोपियां नजर आ रही थीं, जिनमें रफ्ता रफ्ता इजाफा होता जा रहा था। वो वारदात इतनी संगीन थी कि शायद इलाके के जिम्मेदारों ने वायरलेस पर राब्ता करके दूसरे इलाकों से भी कुमक तलब कर ली थी। पुलिस वालों की बौखलाई हुई भीड़ में सुल्तान शाह यह नहीं देख सका कि अमेरिकी काले की बीम गन का शिकार होने वाले का क्या हाल था। वो ज़ाब्ते की कार्रवाइयों के इंतजार में फुटपाथ पर ही पड़ा हुआ था या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसे अस्पताल ले जाया जा चुका था। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था।